جو ہے وہ سجیشنز دیتا ہوں کہ اس منتھ میں انٹر ہونے کے لیے کیا کیا چیز انڈرسٹینڈ کرنا جو ہے وہ ضروری ہے۔ سب سے پہلا سٹیپ یہ ہے کہ یو انڈرسٹینڈ دا نیچر آف فاسٹنگ، اور اس سے میری کیا مراد ہے۔ ظاہر ہے کہ جب روزوں کا ذہن میں نام آتا ہے تو پکوڑے، سموسے، رولز، یہ ساری چیزیں ذہن میں آتی ہیں، جو کہ بڑا مشہور ہے ہمارے ہاں، بلکہ لوگ مائنڈ کر جاتے ہیں اگر ان کے سامنے پکوڑے نہ رکھو، وہ کہتے ہیں یہ افطاری صحیح سے کرائی نہیں اگلے نے، کوئی ہیلدی چیز رکھ دو مائنڈ کر جاتے ہیں، یعنی فروٹ ہیلدی ہے، کھجوریں ہیلدی ہیں، اور زیادہ نہ کھلاؤ تو لوگ غصہ بھی ہو جاتے ہیں جب افطاری کی جائے۔ تو اہتمام بہت کیا جاتا ہے ہمارے یہاں ماشاءاللہ سب کانٹیننٹ میں، روح افزا مسٹ ہے، پکوڑے مسٹ ہیں، چکوریاں کہہ لیں وہ آئلی پروڈکٹس مسٹ ہیں، پھر یہ سموسے اور رولز لوگ اسپیشل بنواتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کی حلال کردہ چیزیں ہیں، کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے، منع نہیں ہے، بلکہ خوشی کا موقع ہے، افطاری خوشی سے ہی کرنی چاہیے۔ بٹ بات یہ ہے نا کہ سم ویئر ڈاؤن دا لائن ان چیزوں کی وجہ سے ہم اصل مقصد سے ہٹ جاتے ہیں اور اپنے اوپر بہت برڈن لے لیتے ہیں۔ خواتین پہ بہت برڈن ہوتا ہے، مردوں کی ڈیمانڈ بہت ہوتی ہے، افطاری میں یہ ہونا چاہیے، سحری میں بھی یہ چیزیں ہونی چاہیے۔ پھر ہمارے ہاں بونگ پائے اور نہاری سے سحری ہو رہی ہوتی ہے اور پراٹھوں سے، تو اس کے بعد پھر ظاہر ہے پیاس ہی لگنی ہے، اس کے بعد نیند آنی ہے ٹکا کے، تو وہ بونگ پائے کھا کے جب آپ سو گے تو ٹکا کے سو گے، تو وہ روزے کا مقصد ہی ختم ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ کا حکم تھا کہ روزے کو جتنا میکسیمم آپ جاگ کے گزار لو، جتنا اس کا وہ چیز فیل کر لو، روحانیت فیل کر لو۔ روحانیت اسی طرح آتی ہے، بھوک سے ہی روحانیت آتی ہے۔ جو بندہ زیادہ کھاتا ہے، زیادہ سوتا ہے، وہ روحانی تو کبھی نہیں ہو سکتا۔ یہ تو بنیادی باتیں ہیں، بنیادی اصول ہیں، کم بولنا، کم کھانا، کم سونا، یہ روحانیت کی نشانی ہے۔ حکیم لقمان سے کسی نے پوچھا تھا کہ آپ کے ہاں اتنے لوگ آتے ہیں آپ سے مشورہ کرنے، آپ حکیم کیسے بن گئے؟ تو انہوں نے کہا کہ 6 چیزیں ہیں، کم کھاؤ، کم سو، کم گفتگو کرو، وعدہ جب کرو تو نبھاؤ، آنکھوں میں حیا پیدا کرو، جب بولو سچ بولو۔ یہ 6 ایک باتیں انہوں نے بتائیں، تفسیر میں آتا ہے سورہ لقمان کی۔ تو حکمت کی یہ نشانی ہے، اور ایگزیکٹلی یہی 6 چیزیں رمضان ہمیں انسٹل کر رہا ہے۔ اگر آپ غور کریں، جب انسان روزے سے ہوتا ہے، اللہ کے نبی نے اس کو کم بولنے کا جو ہے وہ اس طرف اشارہ کیا، خصوصاً اگر بری گفتگو ہے، لڑائی ہو، انسان کہہ دے جی کہ میں روزے سے ہوں اگلے، اور لڑائیاں بہت ہوتی ہیں رمضان میں، لوگ فرسٹریٹڈ ہوتے ہیں، جاب ہولڈرز اسپیشلی بائک پہ نکلے ہوتے ہیں، گاڑیوں پہ نکلے ہوتے ہیں، ظاہر ہے گرمی بھی ہوتی ہے، تو لوگ جو ہے وہ جھڑپ کر لیتے ہیں، لوگ فروٹ والوں سے لڑنے لگ جاتے ہیں، لوگ مختلف جگہ جا کر جو ہے وہ اپنا ٹیمپر لوز کر دیتے ہیں۔ تو اس کے بارے میں کلیئرلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو تمہاری بھوک اور پیاس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اگر تم زبان کا ہی خیال نہیں کر رہے ہو، بیک بائٹنگ کر رہے ہو، اگر تم سخت زبان ابھی تک استعمال کر رہے ہو، یا تمہارے دل نرم نہیں ہوئے۔ تو دیکھیں ہر چیز کی پریکٹس ہے رمضان میں، اور یہ سارے اعمال تقویٰ کی طرف لے جاتے ہیں، یہ تقوی کی ٹریننگ ہے۔ اسی لیے اللہ نے قرآن مجید سورہ بقرہ آیت نمبر 183 میں کہا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، رمضان ہم نے تم پر روزے ہم نے تم پر فرض کیے ہیں جیسے پچھلی قوموں پر فرض کیے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقون بن جاؤ، تقوی والے بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ یہ ٹریننگ ہے پرہیزگاری کی، لیکن وہ پرہیزگاری کیسے اچیو ہوگی، یہ ایک سوالیہ نشان ہے، اور اسی کے بارے میں ریسرچ کرنی چاہیے ہمیں کہ پرہیزگاری کا کیا وہ میکانزم ہے جو رمضان ہمیں دیتا ہے۔ تو اس میں یہی ہے، کم سونا، کم کھانا، کم بولنا، اپنے معاملات کو درست کرنا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت میں آگے بڑھنا، یہ سارے تقوی کے اعمال